تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا فعل، آپ کا قول، آپ کی تقریر، یہ دلیل ہے. اور آپ کے علاوہ، اللہ کے بعد آپ کے علاوہ کائنات کی کسی ہستی کا قول، فعل، تقریر دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے اے لوگوں. اب لوگوں میں مسلمان نہیں کہا یا عرب کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ دنیا کے گورے کالے، عرب عجم، سارے لوگ، اے دنیا کے تمام لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. وقت محدود ہے، مضمون بہت طویل ہے، ورنہ میں تمہید میں یہ بیان کرتا، صرف اشارہ کروں کہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ہم اس میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ کی ربوبیت کیا ہے؟ اس نے ہم کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، سورج، چاند، ستارے، یہ کائنات کے نظام کو، رات اور دن کی گردش کو بنایا جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے جینے کی ساری ضروریات دی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو چاہا رب نے وہ سب دیا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. شریر کی ساری ضرورتیں عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے کہا کہ الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان الرحیم ہے، صرف رب نہیں ہے، صرف کھانے کی چیزیں نہیں دیتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر لذت کی چیز دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ دیتا ہے. تو سراپا رحمت و کمال ہے، کمال رحمت کا پیکر ہے. الرحمن الرحیم، تشریح کا موقع نہیں ہے. مالک یوم الدین، رحمت والا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اندھا کاروبار چل رہا ہے، کوئی نیکی کرے برائی کرے سب چل جائیں گے. نہیں، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. یہ جزا کا دن ہے، الدین، جزا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جزا کے دن کا مالک ہے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا بدلہ دینے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تو ایسا ہے کہ رب تو ہے، تیری بے شمار رحمتیں ہیں، رحمان و رحیم ہے، تو حساب و کتاب لینے والا ہے، تو پروردگار ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ قرآن پچھلی کتابوں کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی تخلیق اور کائنات کی پیدائش کے مقصد کو سمیٹ دیا گیا ہے کہ انسان صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے. لیکن بندے نے یہ اعتراف اور عہد و پیمان کرنے کے بعد اللہ نے خود سکھایا کہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی کر، اس کی توفیق دے، اس پر قائم رکھ. اللہ نے جواب دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تم نے جو مانگا ہے وہ اس کتاب کو قبول کرو. کتاب کو کیسے ماننا ہے؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اعلان کیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. کس اللہ کا رسول؟ الذی خلق السماوات والذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی کائنات کی بادشاہت ہے. کائنات کی بادشاہت اور سلطنت، وہ بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بادشاہت قائم کر لی اور نظام وزیر چلا رہے ہیں، دوسروں کو ڈپارٹمنٹ تقسیم کر دیا کہ فلاں کا آفیسر یہ، فلاں کا نظام یہ چلائے گا، بارش کوئی اور برسائے گا، اولاد کوئی اور دے گا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عاجز اور کسی کا محتاج نہیں ہے نظام کائنات کو چلانے کے لیے. وہ تنہا مالک ہے اور اس کے کن سے ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی مدد کو اس کے لیے درکار نہیں ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور آسمان و زمین کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے. اب بارش وہ برسا رہا ہے، دن و رات وہ کا نظام اس نے بنا رکھا ہے، بیماری اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے. آگے کہا لا الہ الا ہو، آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سلطنت ہو، جس کا کوئی اختیار ہو. ذرہ برابر کا کوئی مالک اللہ کے سوا نہیں ہے، تو کسی کو کیا اختیار؟ جب کوئی چیز کا مالک نہیں ہے تو آپ کو دے کیسے سکتا ہے، آپ سے چھین کیسے سکتا ہے؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت دیتا ہے. آگے کہا اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے.